احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص حالت احرام میں ہو دریا کا شکار اس کے لیے حلال ہے، یعنی دریا کی مچھلی کا شکار حالت احرام میں بھی کر سکتا ہے۔ حدود حرم میں اگر دریا ہے تو وہاں سے بھی مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، خشکی کا شکار یہ حرام ہے۔ دریا کا جانور اور خشکی کا جانور، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ دریا کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا کہ وہاں پر دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے۔ ڈرنے والے وہاں پناہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں امن ہے، کمزوروں کو وہاں امن ملتا ہے، تجارت کرنے والے نفع پاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ یعنی ماہ ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے۔ والہدی والقلائد، اور حرم کی قربانی اور وہ جانور جن کے گلے میں علامتیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کو تمہارے فائدے کے قیام کا سبب بنایا، یعنی خانہ کعبہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، پھر قربانی کے جانور، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فائدے کے قیام کا اسے سبب قرار دیا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیان کی گئیں، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور رحمت کی امید بھی ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر نہیں مگر حکم پہنچا دینا۔ جب رسول نے حکم پہنچا دیا تو تم پر حجت قائم ہو گئی، تم پر فرما برداری لازم ہے، اب عذر پیش کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف حکم پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کو تمہارے ظاہر باطن سب کا علم ہے، تمہارے دل میں نفاق ہے، اخلاص ہے، سب وہ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، آپ فرما دیجئے کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت اچھی لگے۔ یعنی حلال و حرام، نیک اور بد، مسلمان کافر، کھرا کھوٹا، یہ ایک درجے کے نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ اور یہاں فرمایا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر ناپاک لوگوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے،
تو بھی اس بات کو سمجھ لے کہ ساری دنیا میں اگر ناپاکوں کی کثرت ہو اور ایک شخص پاک ہو تو وہ ایک پاک شخص سب پر غالب ہے. یہ سارے ناپاک مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. آج بڑی عجیب سوچ ہے. لوگ معاشرے کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. بدعقیدگی بڑھنے لگی، خباثت بڑھنے لگی، تو لوگ اسی کی طرف چلنے لگے. حالانکہ انہیں یہ راستہ اپنانا چاہیے کہ پاک لوگوں کا راستہ کیا ہے، میں اس راستے پر چلوں. فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ المائدہ کا 13واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. اس رکوع میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے، اس رکوع میں حج کی قربانیوں کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے.